اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بنا دے اس کو، کس کو مطلب جہاں پہ وہ موجود تھے اس جگہ کو، بلدن شہر، آمنہ امن والا، ورزق اور رزق عطا فرما، اہلہ اس کے رہنے والوں میں، من الثمراتی پھلوں میں سے، من آمنا جو بھی ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ قال اللہ نے فرمایا، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرتا ہے یا جس نے کفر کیا، فأمتعہ بس میں اسے فائدہ دوں گا، متاع یمتع متاع سے نکلا ہے، متاع الدنیا کہتے ہیں نا، دنیا کے فوائد، دنیا کا ساز و سامان، تو یہاں اللہ فرمانے فأمتعہ بس میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا، ثم پھر، اضطر کا معنی ہوتا ہے زبردستی کسی کو کسی چیز کی طرف کھینچنا، اصل میں یہ تھا اضطرارا، دو را تھے تو دونوں را کو ایک ساتھ ملا کر ایک ہی کر دیا ہے، اضطرا ہو گیا، تو اس کا معنی ہے کسی کو مجبور کرنا کسی کام کے لیے، اضطرہ الی عذاب النار پھر میں انہیں مجبور کروں گا جہنم کے آگ کی طرف، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب بلند کیا، اٹھایا ابراہیم نے، القواعد، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو، گھر کی بنیادیں ہوتی ہیں یا کسی بھی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے تو اس کو قواعد کہا جاتا ہے، بنیادوں کو، من البیتی گھر میں سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، ربنا اے ہمارے رب، پھر دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا قبول فرمائیے ہماری طرف سے، انکا بے شک آپ، انت السمیع العلیم خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دیجئے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں کو بھی، امتم ومن ذریتنا امتم اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت، ایک قوم کو کیا بنا دیجئے، مسلمۃ لک اپنا فرما بردار، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ارینا جیسے کینا ہوتا ہے نا، قابض کی کا معنی ہوتا ہے بچا، اصل میں وہ تھا قوا یا، اسی طرح سے ارینا میں جو صرف راز ری ہے اس کا معنی ہے دیکھنا، اصل میں یہ لفظ تھا را یا، را حمزہ اور یا، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یہ پھر عربی قواعد لگتے لگتے یہ صرف را رہ گیا، تو اب اس کا معنی ہے وَأَرِنَا، واو بالکل الگ ہے، حمزہ الگ ہے، حمزہ اور را الگ ہے، اور نون الف نا جو ہے وہ بالکل الگ ہے، تو اس کا معنی ہے وَأَرِنَا اور ہمیں دکھائیے، مناسکنا یا ہمیں سکھائیے حج کے مناسک، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری طرف سے توبہ قبول کیجیے، اِنَّکَ بے شک آپ، انت التواب الرحیم خوب توبہ قبول کرنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 125 سے اللہ سبحانہ 126 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں،
یہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک گھر کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد تو نہیں رکھی، بنیاد تو پہلے سے ہی تھی، اس گھر کی عمارت کو مزید پھر نکالا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب اللہ نے حکم دیا کہ ایک ایسا گھر تعمیر کرو، ایسی جگہ جہاں پر میری عبادت کی جا سکے، تاکہ تم جس کو بھی دعوت دو، دین کی تبلیغ کرو، تو اسے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی طرف رخ کر کے تم نے عبادت کرنی ہے۔ گھر تو وہ پہلے سے موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ گھر موجود تھا، اللہ نے بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوا لیا تھا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب سمندر کا طوفان آیا تھا، جب پانی کا طوفان آیا تھا، تو اس وقت یہ بھی منہدم ہو گیا تھا، یہ جو بیت اللہ تھا وہ بیت اللہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرمایا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ اس کی بنیادوں کو تعمیر کروایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی اس قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آزمائشوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ سے مانگی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دعاؤں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ انہوں نے کیسی کیسی اور کتنی بہترین دعائیں اور کتنے بہترین انداز سے مانگی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا مانگی ہے وہ مانگی کہ اے میرے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ جو شہر ہے جس میں یہ جو جگہ ہے جہاں پہ میں ہوں، اس جگہ کو شہر بنا دے، اور شہر بھی ایسا بنا کہ جو امن والا شہر ہو۔ یہ دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ایک کہ اس جگہ کو شہر بنا دیں، اور دوسری شہر بھی امن والا بنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے تو دیہات اور قصبہ یا قریہ کی بنسبت شہر زیادہ افضل ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے بارے میں ذکر فرمایا اور شہر کی دعا کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس جگہ کو کوئی قریہ بنا دے، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس جگہ کو کوئی قصبہ بنا دے، بلکہ جب دعا کی تو کیا فرمایا، یا اللہ یہ جو جہاں میں موجود ہوں، جس جگہ پر میں بیت اللہ بنا رہا ہوں، جس جگہ پر میں نے بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع کی ہے، اس جگہ کو شہر بنا دیجیے۔ کیونکہ شہر کے اندر ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہوتی ہے، مل جاتی ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کی دعا کی، اور پھر ساتھ میں شہر کے ساتھ ساتھ فرمایا امن والا شہر وہ بنا دے اس کو۔ کیونکہ وہ شہر کہ جس میں خانہ جنگی ہو، یا وہ علاقہ کہ جس کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہوں، تو وہاں کوئی بسنا نہیں چاہتا، وہاں کوئی آنا نہیں چاہتا، وہاں سے ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ میں دور بھاگوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جب تو اسے شہر بنائے گا تو شہر بنانے کے ساتھ اسے امن والا شہر بنانا، تاکہ دور دراز سے لوگ یہاں آئیں اور آ کر تیرے گھر کی عبادت بھی کریں، تیرے گھر کی زیارت بھی کریں، تاکہ یہ امن والا شہر ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس چار دیواری میں وہ جو حرم ہے، اس جگہ پر گھاس کاٹنا یا کوئی بھی جانور، بالکل معمولی سا ہی کیوں نہ جانور ہو، اس جانور کا بھی خون بہانا یا اس جانور کو بھی مارنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ وہ جگہ ہی امن والی ہے۔ اور یہ امن والی جگہ کافروں کے نزدیک بھی تھی، جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی اس چار دیواری کے اندر کبھی بھی لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرتے تھے، اس سے دور باہر جا کر لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی کہ یا اللہ جس جگہ پر میں موجود ہوں اور جس جگہ پر تیرا گھر میں نے تعمیر کیا ہے، اس جگہ کو شہر بنا دے اور امن والا بنا دے۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جو بسیں گے ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جو بھی یہاں آ کر مومنین آباد ہوں گے انہیں آپ اپنی طرف سے رزق عطا فرمائیے گا، اور رزق بھی پھلوں میں سے عطا فرمائیے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور رزق عطا فرمائیے یہاں رہنے والوں کے لیے
मिनस समरात फल में से। और यहाँ रहेंगे कौन और किन को आपने रोज़ी देनी है? मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उन्हें जो ईमान वाले हों उनमें से, जो यहाँ रह रहे हों, और वो ईमान किस पर रखते हों? एक तो आप पर यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान रखते हों, वल यौमिल आखिर, और दूसरा क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, काफिरों को अल्लाह ने छोड़ा नहीं, उनको ये नहीं कहा कि बस ठीक है मैं मोमिनीन को ही रिज़्क़ अता करूँगा और किसी को अता नहीं करूँगा। फ़ौरन अल्लाह ने आगे फरमाया, वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु क़लीला, फरमाया कि जो शख्स मोमिन है वो तो मोमिन है, उसे तो मैं रिज़्क़ दे ही रहा हूँ। मन कफ़रा फ़उमत्तिउहु, जो कुफ्र करेगा, जो शिर्क करेगा, जो इनकार करेगा मेरा, फ़उमत्तिउहु, मैं उसे भी फ़ायदा दूँगा, मैं उसे भी रोज़ी दूँगा, मैं उसे भी नफ़ा दूँगा, क़लीलन, थोड़ा सा, सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, दुनिया में जब वो होगा तो उसे मैं फ़ायदा दूँगा थोड़ा, लेकिन जब वो दुनिया से जाएगा तो उसे खींच कर मैं जहन्नम की आग में डाल दूँगा। सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसके साथ ऐसा कर दूँगा कि वो मजबूर हो जाएगा जहन्नम की आग की तरफ जाने के लिए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, जब तक दुनिया में है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है, मेरी हर एक नेमत दोनों को मिलेगी। वो मुसलमान हो उसे हवा मिलेगी, वो काफिर हो उसे हवा मिलती रहेगी, पानी, हर एक चीज़ जो दुनिया के अंदर मौजूद है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगी बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी होगी। लेकिन आखिरत में सिर्फ मोमिनीन को ही जज़ा मिलेगी खैर वाली, और जो काफिर मुशरिक गैर मुस्लिम होंगे उनकी सज़ा जहन्नम की आग और जहन्नम का ईंधन ही होगा। वबिअसल मसीर, बहुत ही बुरा ठिकाना है ये। वइज़ यरफ़अु इब्राहीम, यहाँ से फिर वही बैतुल्लाह के मुताल्लिक़ अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो वक्त भी याद करने के काबिल है कि जब बुलंद किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल-क़वाइद, बुनियादों को। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही अल्लाह ने बैतुल्लाह की तामीर करवा दी थी। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी बुनियादों को ऊपर की तरफ उठाने की बात की है। ये नहीं फरमाया कि अज सिरे नौ ही तुम बैतुल्लाह की तामीर करो, नहीं, बल्कि क्या फरमाया कि जो बुनियादें पहले से बाबा आदम ने बना दी थी, वो नूह की कौम के ऊपर सज़ा के आने के बाद उनके ऊपर जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से जो मुनहदिम हुई हैं वो दीवारें, उन मुनहदिम दीवारों से दोबारा बुनियादों को उठाइए और ऊपर की तरफ लाइए, ताकि लोगों को पता चले कि ये है वो जगह, ये है वो मकाम जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद के जितने भी अंबिया थे वो भी यहाँ आकर इबादत किया करते थे। ये असल में बैतुल्लाह है, ये असल में मुसलमानों का किबला है। वो जो गैर मुस्लिम बार बार कहते हैं और तंज करते हैं कि आपके रब ने तो बैतुल मक़दस को किबला बनवा दिया था, वो अल्लाह फरमा रहे हैं चंद टाइम के लिए था, चंद वक्त के लिए था, थोड़े से वक्त के लिए था। असल में किबला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो मुसलमानों का चलता हुआ आ रहा है वो वही किबला बैतुल्लाह है। अल्लाह का घर जो है जहाँ इबादत होनी है वो क्या है? बैतुल्लाह है। तो अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि वइज़ यरफ़अु इब्राहीम, और याद करने के काबिल है वो वक्त कि जब बुलंद किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों को घर में से, यानी बैतुल्लाह में से, जो बैतुल्लाह था जो जगह थी उस जगह से बुनियादों को जो बुलंद किया, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी मिलकर। फिर उसके बाद दोनों ने दुआ की। क्या दुआ की? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। यहाँ एक नुक्ता उलमा बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी हस्ती हैं। खलील, हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने खलील कहा है, अपना दोस्त कहा है, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी हस्ती हैं। वो दोनों बैतुल्लाह की क्या कर रहे हैं? तामीर कर रहे हैं, बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे हैं, इतना नेक और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डर रहे हैं, और डरते हुए कह रहे हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब, हमने जो काम किया है ये नेकी का काम तो है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कबूल होता भी है या नहीं होता है। तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब, हमने ये काम कर दिया, बस अब तू हमें क्या कर, हमारी तरफ से इसे कबूल फरमा। अब मैं और आप जो हैं, हम भी इबादत जब करते हैं, कोई जिक्र करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं या तिलावत करते हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए हमें भी चाहिए कि हम अपने रब को ये कहें कि या अल्लाह, हमने ये इबादत तो कर दी तेरी तौफीक से, अब कबूल तूने करनी है, बस कबूल फरमा ले।
اور پھر قبول فرمانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ ایک تو نے توفیق دی نیک کام کرنے کی، بہت اچھی بات ہے، اور دوسرا استغفار پڑھنا چاہیے۔ کیوں کہ یا اللہ ہو سکتا ہے میں نے جو یہ نیک عمل کیا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اس غلطی اور کوتاہی کو معاف فرما۔ اس لیے علماء نے 2 جملے ہمیں سمجھائے ہیں اور بتائے ہیں۔ عام طور پر نماز کے بعد بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 جملے کہنے چاہیے۔ نماز سے فارغ ہوں جیسے ہی سلام پھیر لیں تو پھر سب سے پہلا جملہ کہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف کریں کہ یا اللہ تو نے بہت مہربانی کی مجھ پر، تیری بہت تعریفات ہیں کہ تو نے مجھے توفیق دی اور میں تیرے گھر پہ آیا اور تیرے سامنے کھڑا ہوا باوضو ہو کر، پاک ہو کر، صاف ہو کر۔ یا اللہ میں نے تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھے سجدہ کیا ہے، تیرا بہت شکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد فوراً استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں نماز کے بعد ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ لازمی بولیں کہ اللہ تیری توفیق سے ہی میں نماز کے قابل ہوا ہوں اور نماز کے قریب ہوا ہوں۔ اور پھر استغفار اس لیے پڑھیں کہ یا اللہ اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی رہی ہے تو ہی بڑا فضل اور کرم والا ہے، تو معاف فرما دے۔ تو یہ 2 جملے لازمی یاد رکھیں، نماز سے فارغ ہو کر پہلے کہیں الحمدللہ، پھر اس کے بعد کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اتنے پائے کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی دیکھیں ان کی، انکساری دیکھیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، اب تو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو اتنی بہترین جگہ بنا دی ہے جہاں دنیا آ کر اللہ کی عبادت کرے گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ اللہ تو قبول فرما ہماری طرف سے۔ بس اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نے کر لیا ہے، قبول کر لیا اللہ نے۔ نہیں، انہوں نے ہمیں سبق دینے کے لیے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہاں ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور وہ ہے اے ہمارے رب اور ہمیں بنا دیجئے، یعنی مجھے اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو بھی ہیں انہیں مسلمین فرما بردار بنا دے اپنا، اور ہماری اولاد میں سے، یعنی جو میری اولاد میں سے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان میں سے بھی ایک ایسی قوم اور ایک ایسی امت جو صرف تیری فرما بردار ہو وہ بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور پھر ہمیں یہاں پر جو ہم نے گھر تعمیر کیا ہے اس گھر کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، چکر لگانے ہیں یا کچھ اور عمل کرنا ہے، اندر جا کے بیٹھنا ہے یا باہر کسی جگہ پر جا کر کوئی عبادت کا طریقہ ہو وہ ہے۔ تو اللہ کے نبی یہاں دعا کر رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم یہاں پر عبادت کیسے کریں۔ تو پھر اللہ نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حج کے سارے طریقے بتائے کہ حج اس طرح سے کرنا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، اور پھر مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، یہ سارے طریقے اللہ نے پھر بتائے۔ تو یہاں پہ مناسک کا مطلب ہوتا ہے کہ سکھانا، ہمیں اس کام کے متعلق بتلا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ اللہ سے پوچھ لیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں دکھا دیجئے، سکھا دیجئے کہ ہم کیسے جو ہے یہاں پہ عبادت کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، جب یہ بات ہو گئی تو پھر فوراً یہ جملہ کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے ہمارے رب اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تب علینا، تو ہمیں معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک کام کر لو تو نیک کام کرنے کے بعد الحمدللہ استغفار پڑھنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ ہوتا ہے انسان تکبر میں آتا ہے کہ ہاں میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا، میں تو قرآن بھی پورا دن پڑھتا رہتا ہوں، رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں۔ تو اس سے انسان کوئی انسان جس کے دل کے اندر ایک بڑا پن آنے لگ جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا ولی اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں تو بہت بڑا عالم فاضل مفتی ہوں، تو
اللہ یہاں پہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی ہستی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ تب علینا، اے ہمارے رب ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب تیری طرف سے دیا ہوا ہے، اب تو ہماری طرف سے قبول بھی کر، اور اگر خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے تو تب علینا، ہمیں معاف بھی فرما، انک انت التواب الرحیم۔ پھر یہاں اللہ کی صفت ذکر فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہاں پر ایک اور دعا کا ذکر ہے، اے ہمارے رب مبعوث فرمائیے ان میں رسولاً، ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر آیاتکا تیری آیات کی، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمہ اور حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت ہی عظمت والے، بہت ہی غالب اور بہت ہی حکمت والے ہیں۔ یہاں پہ بس ایک نقطہ ہے، وہ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میں نے جو نبی بھیجنا ہے وہ نبی آ کر ان میں میری آیات کی تلاوت کرے گا، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان آیات کی تعلیم دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بس صرف آیت کی تلاوت کرے گا اور بس کام اس کا ختم، نہیں، بلکہ مین کام کیا ہے؟ وہ ہے کہ یعلمہم الکتاب، کتاب کو سکھائے گا اور حکمت کو سکھائے گا، صرف وربلی بول کر چلا نہیں جائے گا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے بس، اور وہ چلا گیا، نہیں، بلکہ اس کام، جیسے اب کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ بھائی قرآن کریم پڑھو، اب اگر کوئی شخص خود سے قرآن کریم پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اچھی کسی کی تجوید نہیں ہے، اس نے کسی قاری سے، کسی حافظ سے، کسی مستند سے نہیں سیکھا ہے، اور خود سے کہتا ہے کہ مجھے بہترین قرآن پڑھنے آتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی سے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کو بھیجا دنیا میں اور کہا کہ تم جا کر اپنی امت کو سکھاؤ، تو کوئی بھی شخص جو بھی بغیر سیکھے اگر کہتا ہے کہ مجھے یہ سب آتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، کتاب کو سکھائیے، اپنی امت کو سمجھائیے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت بھی سکھائیے۔ حکمت کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم دیجئے اور سکھائیے لوگوں کو، اور ساتھ میں حکمت بھی سکھائیے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ لگتی ہے کہ اگر کوئی شخص پروفیسر بن کر، یا کسی بھی، جیسے آج کل اللہ معاف کرے ہر دوسرا چینل اٹھائیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کوئی پروفیسر اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور مجھے سب کچھ پتہ ہے اور میں تفسیر بیان کروں گا، اور وہ تفسیر بیان کرتے بھی ہیں، اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا کوئی استاد ہے، تم نے کسی سے سیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن تو خود کہتا ہے کہ میں بہت آسان کتاب ہوں، تو ہم نے تو اسی سے سیکھ لیا پڑھ کے، تو ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی بھی قرآن کی تفسیر نہ سننی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں کوئی مستند عالم ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، وہ اگر آپ کو ریکمنڈ کرے کہ ہاں یہ والی کتاب ہے، اس کتاب کو اٹھائیں اور اس کتاب کو پڑھیں، تو پھر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ ادروائز کوئی دوسرا شخص ایسے ہی دنیاوی تعلیم سے اٹھ کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ریٹائر ہو گیا تھا، تو ریٹائر ہونے کے بعد میں نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا شروع کی اور مجھے اتنی نالج ہو گئی ہے کہ اب میں مفسر بن گیا ہوں، تو اب تم سارے آؤ اور مجھ سے آ کر تفسیر قرآن کی پڑھنا شروع کر دو، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسوں کے بعد، جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، انجینئر کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے پنکھا بنوانا ہے تو وہ کسی الیکٹریشین کے پاس جائے گا، وہ کسی نائی کے پاس نہیں جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں جب ہم ایک چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم اسی کے ہی بندے کو پکڑتے ہیں جو اس میں ماہر ہو، تو کیوں ہم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی انجینئر، کسی پروفیسر کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہم کسی مستند مفتی، عالم اور مفسر کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو اس سے وہ نقطہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، جب قرآن اللہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں نے کتاب دی ہے، آپ کتاب ان کے سامنے پڑھتے ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو سکھائیں بھی صحیح۔
تو جنہوں نے سیکھا وہ صحابہ تھے، پھر صحابہ سے جنہوں نے سیکھا وہ تابعین تھے، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ اب علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے نہ سیکھیں اور کسی اور سے سیکھنے لگ جائیں تو پھر ہم گمراہی کی طرف جائیں گے، اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ایک سبق تو اللہ نے ہمیں یہاں پہ یہ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو قرآن کریم کو سیکھنا ہے، حکمت کو سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاک بھی کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ بس جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ہمارے 15 رکوع الحمدللہ پورے ہو گئے۔